السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی مختلف تفاسیر اور صحاح ستہ بشمول دیگر احادیث مبارکہ کے مستند اور مدلل کتاب و فقہاء کرام کی تصنیفات کے 100 سے زائد ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر مشتمل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس سلسلے کی اہم کڑی سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریہ مصنف حضرت العلامہ مولانا مفسر قرآن و محدث اعظم الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ سق اللہ سراہ وجعلہ مثواہ فی الجنہ کی کتاب کے ہم ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین والحمدللہ رب العالمین۔ تو نشست اول کے بعد یہ ہماری دوسری نشست جو ہے جاری ہوئی، اور دوسری نشست میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو لوگ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ادب میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور حضور کی بارگاہ مقدسہ کے ادب کو انہوں نے اپنے دل و ذہن میں جگہ دی اور دل و جان سے ان کے سامنے گردن جھکا دیا، تو ان کے مقام اور مرتبے اس قدر اعلیٰ اور بالا ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف کے بے شمار جو ہے جملوں کو قرآن مقدس میں رہتی قیامت تک جو ہے رہتی دنیا تک ان کے ذکر فرمایا، اور قرآن میں ثابت فرما دیا کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں جو اطاعت و فرما بردار ہیں، کہ جنہوں نے اپنے دل و جگر کے ساتھ حضور کے بارگاہ رسالت مآب کے ادب و احترام کو انہوں نے جو ہے قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی زندگی گزاری، اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے بے قدری کی اور اپنے زندگیوں میں حضور کے بارگاہ کے ادب کو نہیں لایا، حضور کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اپنے دل میں جگہ نہ دی، بے ادبی، گستاخی اور توہین سے جو ہے کام لیا، تو رب ذوالجلال نے انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں اور جو ہے انتہائی ناراضگی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں انہیں وعید سنایا، اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کے الفاظ کا ذکر فرمایا، اور ان کی ہلاکت اور بربادی کو یقینی طور پر ذکر فرمایا، جیسا کہ ولید بن مغیرہ کا انجام اور جو ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام نشست اول میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب المناقب میں ہے کہ ایک شخص کاتب وحی تھا، وحی لکھنے کی خدمت اس کے سپرد کی گئی تھی، کچھ ایسی پھٹکار پڑی کہ وہ مرتد ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے متعلق عیب گوئی کرنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برے کلمات جو ہے کہنے لگا۔ جب اسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفن کیا گیا، تو زمین نے اسے اپنے اندر سے باہر نکال پھینکا۔ دوست احباب یہ سمجھے کہ شاید اصحاب رسول نے ان کو باہر نکال دیا ہے، اور زیادہ گہرا گڑھا کر کے دفن کیا، مگر زمین نے پھر بھی اس شخص کو قبول نہیں کیا، پھر نکال کر پھینک دیا۔ غرض کئی بار دفن کیا گیا، مگر ہر بار جو ہے اس کی نعش باہر آ گئی، تو معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی قبول نہ کرے گا۔ تو یہ بخاری شریف جو کتاب المناقب میں جو یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کاتب وحی جو حضور کی خدمت میں رہ کر آسمانی کلمات کو، قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتا تھا، لیکن
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ مقبول اور محبوب نہ بن سکا، بلکہ وہ شخص جو ہے وحی لکھنے کے بعد حضور کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اس شخص کے دل میں شرارت اور اس شخص کے دل میں کینہ اور کپٹ اور اس کے ذہن میں فتور بھرا ہوا تھا۔ انتہا یہ کہ وہ شخص جو ہے مرتد ہو گیا، یعنی دین اسلام سے پھر گیا، ایمان سے وہ کفر کی طرف چلا گیا، ہدایت سے ظلمت کی طرف چلا گیا، اندھیرے سے جو ہے وہ اندھیرے کی طرف چلا گیا۔ جو روشنی اسے نظر آئی تھی اس روشنی سے جو ہے وہ اندھیرے کی طرف، ظلمات و تاریکی کی طرف چلا گیا اور وہ مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ مرتد و بے دین ہونے کے بعد وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا، حضور کے عیب نکالا کرتا۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، جب وہ شخص مر گیا، تو اس کو مرنے کے بعد اس کے احباب و احباب نے، اصحاب نے، ان کے گھر والوں نے ان کو دفن کیا، لیکن ایک دن کے بعد دفن کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر سے باہر ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس شخص کو جو ہے اس قبر والے کو اس کو جو ہے نکالا ہو اور قبر سے باہر نکال کر پھینک دیا ہو، کہ ممکن ہے کہ دشمنی کی وجہ ہوگی، لیکن اصحاب رسول ایسا کرتے تو کیوں کرتے؟ ہرگز اصحاب رسول ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے اور زیادہ گڑھا کھود کر اس شخص کو قبر میں ڈال دیا، دفن کر دیا۔ پھر بعد میں دیکھا کہ پھر وہ شخص جو ہے قبر سے باہر پڑا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کئی بار کوششیں کی، لیکن ہر بار وہ قبر سے باہر ہی ملا۔ تو عرض کیا گیا کہ بھئی آخرکار قبر سے کیوں نکل جا رہا ہے، قبر اسے قبول کیوں نہیں کرتی ہے؟ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گستاخ ہے اور بے انتہا جو ہے یہ حضور کی دربار کی توہین کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے کلمات نکالنے والا اور حضور کے معاذ اللہ عیب کو نکالنے والا ہے، جبکہ اللہ نے انہیں عیوب سے پاک فرمایا اور منزہ اور مبرہ فرمایا، تو اس کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے عیوب نکالا کرتا۔ تو اس شخص کو مرنے کے بعد زمین نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ زمین نے اس کو باہر نکال پھینکا۔ تو گویا کہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جائے تو مرنے کے بعد اسے زمین بھی قبول نہیں کرتی، اور وہ شخص جو ہے زمین کے اندر دفن ہونا بھی اسے نصیب نہیں ہوتا، زمین بھی اسے میسر نہیں ہوتی۔ تو اس شخص کا انجام بخاری شریف میں ذکر کیا گیا کہ وہ شخص جو قریب تھا، اس کے قریب ہونے کے باوجود وہ ایمان سے کفر کی طرف گیا، مرتد ہوا اور حضور کا گستاخ ہوا، تو مرنے کے بعد اسے زمین بھی قبول نہ کی، گویا کہ زمین نے بھی اس کو اپنے اندر جگہ نہ دی اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت بنایا کہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے نکل جائے، جو حضور کے دربار سے نکالا گیا ہو، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں، اس کا کہیں مقام نہیں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلکہ اس کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جہنم ہی جگہ ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ حضور کے در سے نکل گئے، حضور کی بارگاہ کے گستاخ ہو گئے، تو وہ جو ہے اللہ کے نظروں میں اس قدر ذلیل اور خوار ہوئے، رسوا ہوئے کہ زمین بھی اسے مرنے کے بعد قبول نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ مدارج النبوہ میں ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ و کلثوم رضی اللہ عنہما ابو لہب کے دو بیٹوں یعنی عتبہ اور عتیبہ سے کے نکاح میں تھی کہ اس وقت جو ہے کافروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا اور نکاح کی حرمت جو ہے نازل نہیں کی گئی تھی۔ تو حضور کے دو صاحبزادی ابو لہب کے بیٹوں یعنی عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کر دیے تھے۔ یہ پہلے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے کافروں سے، مشرکوں سے رشتہ داری کو جائز قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ احکام منع کر دیے گئے کہ کافر اور ایمان مومن میں رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نکاح میں تھی کیونکہ اس وقت تک مشرکین سے نکاح حرام نہ ہوا تھا۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ ابو لہب کے متعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی اور اس کے ہلاکت کے متعلق دنیا اور برزخ اور قبر سے لے کر حشر تک آخری تک انجام اس کے ذکر کر دیے گئے، تو ابو لہب کو غصہ آیا تو وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم لوگ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم کو اپنی میراث سے میں محروم کر دوں گا، اپنی میراث سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، ایک پھوٹی کوڑی تک میں تمہیں نہیں دوں گا، تو ایک پھوٹی کوڑی تک میں تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ اس طرح کی کلمات جب ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو دھمکی دی تو دھمکی دینے کے بعد ابو لہب کے بیٹے ڈر گئے کہ میرے والد مجھے
جو ہے میراث سے محروم کر دیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس کے بیٹے جو ہے یہ اپنے باپ سے ڈر کر عتبہ نے بارگاہ نبوت میں فوراً حاضر ہو کر معذرت کے ساتھ طلاق دی، اور عتبہ نے گستاخی کے ساتھ طلاق دی۔ 2 بھائی تھے، دونوں بھی سگے بھائی۔ ایک نے حضور کی در پہ جا کر کہا کہ بھائی معذرت چاہتے ہیں، اور معذرت چاہتے ہوئے اس نے طلاق دے دی حضور کے بیٹی کو۔ اور جو ہے اس کا دوسرا بھائی جو تھا عتبہ جو تھا، عتیبہ نے معذرت کے ساتھ طلاق دی، لیکن عتبہ نے حضور کے ساتھ گستاخی بھی کی، اور گستاخی کے ساتھ ساتھ اس نے طلاق بھی دے دی۔ تو دونوں کے اس رویے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر بڑا صدمہ ہوا کہ ان لوگوں نے میری بیٹی کو طلاق بھی دی، اور اس میں سے ایک نے تو گستاخی بھی کی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اپنے کسی جو حیوان میں سے، اپنے کسی جو حیوانات میں سے، درندوں میں سے اس پر مقرر فرما اور اس کو سزا دے دے۔ عتبہ یہ سن کر ڈر گیا، کانپ گیا، آ کر ابو لہب سے کہا کہ ابو لہب سے کہا گیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق یہ کہا کہ درندوں کو مقرر فرما دے۔ ابو لہب برا میرے بیٹے عتبہ کی خیر نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہلاکت کی دعا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، ہر طرح اس کی نگرانی رکھنے کا خیال کیا جاتا۔ یہی عتبہ ایک بار تجارتی قافلے کا سردار ہو کر شام کو چلا گیا۔ ابو لہب نے اپنے غلاموں کو وصیت کی، نوکروں کو وصیت کی، باڈی گارڈ اس کے ساتھ بھیجائے گئے کہ عتبہ کو اپنے بیچ میں سلا لیا کرنا۔ ایک جگہ رات کو قافلہ والے سو رہے تھے کہ جھاڑی میں سے ایک شیر نکلا اور ہر ایک کا منہ سونگھتا پھرا، پھر سب کو سونگھ کر چھوڑ دیا، مگر عتبہ کا منہ سونگھ کر اس کو پھاڑ ڈالا، اور معلوم ہوا کہ اس بارگاہ میں بے ادبی کرنے والوں کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ جس کو جانور بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ تو گستاخ کا منہ یہ ہے جسے جانور نے بھی پتہ کر لیا۔ تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور کے صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، اور عتبہ نے گستاخی کی، حضور کے دل کو تکلیف پہنچایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تکلیف کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ، تو اپنے درندوں میں سے کسی کو اس پر مقرر فرما دے کہ اس نے مجھے تکلیف دیا، میری بیٹی کو تکلیف دیا۔ تو حضور کے یہ کلمات بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوئی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو ابو لہب نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے متعلق اس طرح کے کلمات کہے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹوں کے لیے غلاموں کو اور نوکروں کو اور باڈی گارڈ کا انتظام کیا، جہاں بھی جاتا غلام اور ان کے جو ہے حفاظتی نگران کار ان کے ساتھ ہوا کرتا۔ تو ایک مرتبہ جو شام کی طرف یہ قافلہ جا رہا تھا اور عتبہ کو اس قافلے کا سردار تعین کیا گیا، تو ایک مقام پر، جھاڑیوں کے مقام پر، کسی مقام پر یہ لوگ سوئے، اور جو ہے بیچ میں جو ہے عتبہ کو سلایا گیا۔ تو اچانک جو ہے ایک درندہ شیر باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد قافلے والوں کو سونگھتا، اور وہ سونگھتے سونگھتے جب عتبہ کے منہ کو سونگھا تو فوراً عتبہ کو پھاڑ ڈالا، چیر ڈالا، اور چیر پھاڑ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ختم کر دیا اور اس کو مار ڈالا گیا، درندے نے اس کو مار ڈالا۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاکت کی دعا عتبہ کے لیے کہی تھی، اس طرح سے پوری ہوئی، اور جو ہے عتبہ جو گستاخ تھا، جو حضور کو تکلیف پہنچایا تھا، اپنی انجام کو پہنچ گیا اور اس کے ساتھ انجام ہوا۔ تو ایک درندہ جو شیر ہے، اس نے لوگوں کے منہ کو سونگھ کر معلوم کیا کہ گستاخ رسول کون ہے۔ تو عتبہ کے جب منہ کو سونگھا تو معلوم ہوا کہ ہی وہ گستاخ رسول ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جو بے ادبی کرتا ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے، جسے درندے بھی معلوم کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایک جانور نے عتبہ کے منہ کو سونگھ کر جو ہے معلوم کر لیا کہ یہ بے ادبی کرنے والا اور حضور کی بارگاہ کے گستاخوں میں سے یہ ایک ہے، لہٰذا اسے زندگی گزارنے کا، جینے کا کوئی حق نہیں، تو اسے فوراً مار ڈالا اور چیر پھاڑ کر اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کے سبب جو ہے ان کو یہ خامیازہ بھگتنا پڑا اور ان کو سزائیں ملی۔ لیکن اب مقبولین بارگاہ کا حال بھی سنتے چلیے کہ جن لوگوں نے حضور کے دربار کو، ادب کو ملحوظ رکھا اور حضور کے دربار کے ادب کو خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے ہیں، ان کے احوال کیا ہیں۔ تو حضرت سفینہ جو حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک بار کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ کچھ روز بعد انہیں خبر ملی کہ لشکر اسلام اس علاقے میں آیا ہوا ہے۔ رات کو موقع پا کر جیل خانہ سے بھاگ نکلے، دوڑے جا رہے تھے کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک شیر آ نکلا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں،
راہ میں بھولا ہوا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر جو ہے دم ہلاتا ہوا آگے آگے ہو لیا، راستہ دکھا کر بلکہ لشکر تک پہنچا کر واپس ہو گیا۔ دیکھو مشکوٰۃ باب الکرامات، یہ واقعہ کوئی یوں ہی نہیں ہے بلکہ مشکوٰۃ شریف جو باب الکرامات میں ہے ان میں سے جو ذکر کیا گیا ہے، تو حدیث کی کتاب میں اس کو ذکر کیا گیا۔ تو جو حضور کے غلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کس طرح سے درندوں کو ان کے خادم بنا دیتا ہے اور درندوں کو ان کے لیے مسخر ان کے تابع کر دیتا ہے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اہم معلوم ہوا کہ جو حضرت سفینہ کسی جنگ میں گرفتار ہو گئے اور ان کو قید خانہ میں داخل کیا گیا، انہیں کسی طرح سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر اس علاقے میں آن پہنچا ہے، مسلمانوں کا لشکر اس علاقے میں آ چکا ہے، تو وہ کسی طرح سے جیل خانے سے نکلے، بھاگے دوڑے جا رہے تھے۔ اچانک ایک سامنے جو ہے درندہ شیر آ گیا۔ تو شیر کا کام ہے کہ وہ فوراً انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے شیر، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ تو جو ہی شیر نے سنا کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، شیر نے سن کر جو ہے گویا کہ اپنی غلامی کا ثبوت یوں دیا کہ شیر جو ہے دم ہلایا اور دم ہلانے کے ساتھ شیر آگے آگے ہو لیا، اور جو ہے حضرت سفینہ جو راستہ بھول گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے، تو شیر نے حضرت سفینہ کو راستہ دکھایا اور لشکر تک جو ہے سلامتی سے کے ساتھ پہنچا دیا۔ تو اسی شیر کے دو واقعات یہاں پر ذکر کیے گئے۔ ایک شیر تو وہ تھا جو عتبہ ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھا گیا، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھا۔ وہیں دوسرا شیر حضرت سفینہ کو کے سامنے دم ہلا کر اور وہ غلام بن کر حضرت سفینہ کو ان کے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو جو گستاخ ہوتے ہیں اس کا انجام اس قدر جو ہے خوفناک ہوتا ہے کہ درندے بھی اس کے جو ہے پہچانتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، اور جو وفادار اور جو مقبول ہوتے ہیں، جو حضور کے سچے غلام اور سچے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے درندوں کو بھی معلوم ہے یہ جو ہے حضور کا چاہنے والا ہے، حضور کو ماننے والا ہے، اور ان کی غلامی میں شیر آ جایا کرتا ہے اور ان کو راستہ تک پہنچا دیا کرتا ہے، جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا۔ تو یہ دو تین واقعات اہل ایمان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ اگر عبرت ہو اور دل میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے محبت ہو، تو یہ چند ہی واقعات کافی اور وافی ہیں کہ جو اطاعت گزاروں کے لیے اور ان کے لیے جو بھلائی اور ان کو انجام تک ان کو رسائی حاصل ہوئی، ان کے لیے کیا اللہ کے پاس حصے ہیں، اور جو گستاخ ہیں ان کے لیے کیا اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے کیا سزائیں ہوا کرتی ہے، کیا وعید ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ چند واقعات اہل ایمان کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ عظمت رسول کے گیت گایا کریں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ واعظین علماء کو چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں جو ایک باپ ہونے کے حیثیت سے اپنے بیٹے کو سکھانا چاہیے، استاد ہونے کے حیثیت سے اپنے طلباء کو بتانی چاہیے، اور واعظ یعنی مقرر ہونے کے ناطے جو ہے سامعین کو سنانی چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے اور محبت رسول کا جذبہ بڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت جو ہے اور مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، رشتہ غلامی ہے، ان باتوں کو سننے کے بعد غلامی کا رشتہ اور مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چاہیے لوگوں کے اپنے بچوں کو سکھائیں، مقررین کو چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ یقین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اسلام کی عزت ہے۔ جو حضور کا اکرام کرے گا، عزت کرے گا، یقیناً وہ مسلمان اسلام کی عزت کرتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ مکان کی عزت جو ہے مکان والے کی عزت ہے، اور کام کے وقت کام والے کی وقت سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک جلسے میں تمام طرح کے مذہب کے لوگ اس جلسے میں شامل ہیں، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اور مسلمان جو ہے جمع ہوں، تو جو ہے غیر مسلم اٹھ کر کہے کہ میرا جو بھگوان ہے رام چندر وہ قوت والا ہے، جس نے جو ہے اس طرح سے سیتا سے شادی کرنے کے لیے ایک بھاری کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو ایک غیر مسلم اٹھ کر کے اپنے بھگوانوں کے متعلق یہ کہے گا، اس کی طاقت کا ذکر کرے گا اور اس کی جو ہے کارنامے کو ذکر کرے گا۔ تو وہیں پر جو ہے ایک عیسائی اٹھ کر کہے کہ میرے مذہب کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ شان تھی کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوا لیا،
یہودی اٹھ کر کہے گا کہ میرے مذہب کے بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے پتھر میں عصا مار کر پانی کے چشمے نکال دیے۔ تو اس طرح سے ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کے متعلق، اپنے رہنماؤں کے متعلق اس قدر تعریف و توصیف کریں گے اور ان کی شان اور ان کی اپنے طور پر عظمتوں کا اظہار کریں گے، تو کیا وہیں پر مسلمان اٹھ کر کیا کہے گا کہ مسلمان اٹھ کر کے کیا وہ کہیں گا کہ جو مولوی اسماعیلی، مولوی خلیل احمد امبیٹوی کا ماننے والا یا باطل عقیدے رکھنے والا یا باطل عقیدے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، کیا وہ اٹھ کر یہی کہے گا کہ میرے نبی تو بندہ مجبور تھے، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں تھا، وہ تو ذرہ ناچیز سے بھی کم تھے، ان کا علم تو شیطان و ملک الموت کے علم سے بھی کم تر تھے؟ تو بتاؤ تم نے اسلام کی تعظیم کی یا اسلام کی توہین کی؟ آپ غور سے سنیے کہ ایک غیر مسلم اٹھ کر اپنے بھگوانوں کے متعلق کہا کہ میرے بھگوان نے تو ایسا کارنامہ انجام دیا، وہیں عیسائی اٹھ کر اپنے بانی کے متعلق اس نے یہ کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہیں پر یہودی اٹھ کر اپنے نبی کے متعلق اس نے کہا کہ ایسا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ تو کارناموں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں اور ان کے اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں، کیا اسی محفل میں ایک مسلمان ہے، کیا اٹھ کر وہ یہ کہے گا کہ میرے نبی تو ایسا تھے کہ جن کو علم ہی نہیں تھا، جن کو تو غیب کا علم ہی نہیں تھا، وہ تو مجبور تھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا؟ جس طرح سے یہ گستاخانہ کلمات کہے گئے ہیں، کیا وہ ایسے کلمات کہہ کر حضور کی تعریف کرے گا؟ تو اگر وہ حضور کی تعریف کرے تو گویا کہ کیا اس نے اسلام کی توہین کی، اس نے اسلام کی بے عزتی کی، اس نے اسلام کی تذلیل کیا، تو حضور کی بے ادبی گویا کہ اسلام کی بے ادبی ہے، حضور کے شان میں گستاخی گویا کہ اسلام کے متعلق گستاخی ہے، حضور کی توہین کرنا اسلام کی توہین کرنا ہے۔ اب وہ لوگ اگر اس طرح کے کلمات کو سن کر یہی کہیں گے کہ ایسے اسلام کو ہمارا دور ہی سے دور ہی سے سلام ہے، جس کے پیشوا کی مجبوری یا بے کسی کا یہ عالم ہو کہ اس موقع پر مجھ پر جیسا فقیر صاحب کتاب مصنف فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا فقیر نیاز مند ہو تو وہ تڑپ کر کہے گا کہ اے غیر مسلموں، اگر رام چندر نے ایک بھاری کمان کو توڑ ڈالا تو ذرہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد قدرتوں کو بھی تو دیکھو کہ انہوں نے انگلی کے پاک اشارے سے پورے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، 2 کمانیں کر دیا۔ اے عیسائی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے جان مردوں میں جان ڈالی تو میرے محبوب علیہ السلام کی خداداد قوت کو دیکھ، جنہوں نے سوکھی لکڑیاں اور جنگل کے درختوں اور کنکروں کو اپنا کلمہ پڑھوا لیا۔ اے یہود، اگر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر میں عصا مار کر پانی کے چشمے بہائے تو میرے مصطفیٰ کی شان بھی دیکھو کہ جنہوں نے انگلیوں کے اشارے سے اور انگلی سے پانی کے چشمے نکالے۔ تو اس طرح کے جواب کون دے گا؟ ایک محبت رسول کرنے والا اور جن کے دل میں حضور کی عظمت کے شمع جلتے ہیں اور جن کے ذہنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں کی محبت بیٹھی ہوئی ہیں، وہی افراد ہیں، وہی نفوس ہیں جو اس طرح کے جواب دے کر ان لوگوں کو خاموش کرے گا، ان غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو خاموش کرے گا۔ لیکن اگر وہیں کوئی اس طرح سے بظاہر خلیلی اور بیٹھی کا ماننے والا ہوگا، اس طرح کے باطل عقیدے رکھنے والا ہوگا اور وہ اپنے نبی کی ترجمان، اپنے نبی کے متعلق جو کلمات کہیں گے تو یقیناً اس سے اسلام کی توہین بھی ہے، اور اس سے یہ کہیں گے وہ لوگ کہ اس سے اچھا تو ہماری ہی مذہب ہے۔ لیکن اگر وہیں کوئی حضور کا سچا محبت کرنے والا اور عظمت رسول بیان کرنے والا اور حضور کی بارگاہ رسالت کے ادب کو جاننے والا اور حضور کے کارناموں سے معلومات حاصل رکھنے والا، اگر وہ یہ کہے کہ حضور کی انگلیوں کو دیکھو، ان کی انگلیوں کی شان دیکھو، اور حضور کے سوکھے درختوں کو جان ڈالنا دیکھو، ان سے گفتگو کرانا دیکھو، تو اس طرح کے اگر کوئی کلمات کہے تو یقیناً اس سے وہ مرعوب ہوں گے، اور اس سے ان کے دلوں میں حضور کی عظمت اور حضور کی محبت بیٹھے گی، اس سے وہ اسلام سے اور داعی اسلام سے اور بانی اسلام سے وہ قریب ہونے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو غرض اسلام کی شوکت دکھانے کے لیے بانی اسلام کی شوکت دکھانا ضروری ہے کہ اسلام کی شان اور اسلام کی عظمت ہے،
اس چیز کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی اسلام کی عظمت اور اسلام کے شان کو اگر بتانا چاہے تو اس سے پہلے یہ کہ وہ حضور کی شان اور حضور کی عظمت کو بتائے، تو یہ ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ اس زمانے میں بعض مسلم نما مرتدین اور اس رمز کو نہ سمجھے کہ شیطان نے ان کو بتایا کہ انبیاء کی عزت بیان کرنے سے خدا کی توہین ہوتی ہے، تو بعض ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد مولوی کہلائے جاتے ہیں، جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور اس کا وجود جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں ہر مقام پر جو ہے یہ پھیلے ہوئے ہیں، جراثیم کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جو ہے لوگ یہ کون لوگ ہیں اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، تذلیل کرنے والے اور حضور کی شان کو گھٹا کر بیان کرنے والے، اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی اگر عزت کرتے ہیں، انبیاء کی عظمتوں کے اظہار کرتے ہیں تو اس سے خدا کی توہین ہوتی ہے۔ یہ ان کے فارمولے ہیں اور یہ ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ اور شیطانی اصول ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کی عظمتوں اور عزتوں کو بیان کرنے سے خدا کی توہین ہوگی۔ ان کم عقلوں نے ابلیسی توحید کو اسلامی توحید سمجھا ہے۔ توحید خدا کے لیے توہین مصطفیٰ، توحید خدا کے لیے، خدا کی وحدانیت کو ذکر کرنے کے لیے یہ تو مصطفیٰ کی توہین ضروری سمجھتے ہیں، اور یہی تو ابلیس نے کہا تھا کہ حالانکہ حضور علیہ السلام کی عظمت رب کی قدرت کا مظہر ہے، شاگرد کی قابلیت سے استاد کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے، اور چیز کے جمال سے بنانے والے کے کمال کا علم ظاہر ہوتا ہے، تو جب اللہ کے محبوب کی عظمت کا خیال ہوگا تو یہی کہنا پڑے گا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قدرت کے قربان کہ جس نے ایسا کمال والے کو پیدا فرمایا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے صاحب کتاب کی دیگر کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور بخوبی اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شان کو کس قدر واضح فرمایا۔ بفضلہ تعالیٰ یہ کتب ہر جگہ موجود ہیں، ہندوستان کے ہر خطے میں پہنچی، اور اہل سنت نے اپنی محبت کا اظہار کیا، حضرت کی دیگر کتبوں کو اور خوشنودی کے خطوط لکھے، دعائیں دی، لیکن کسی بدعقیدہ کو اعتراض کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی، کیونکہ یہ اصول پر لکھے ہوئے تھے اور حقائق پر مبنی کتاب تھی۔ تو خدا کے فضل سے بہت سے جو ہے گمراہ فرقے اور بہت سے گمراہ افراد جو ہے ان کتابوں کو پڑھ کر جو ہے اپنے گمراہیت سے توبہ کر کے سچے مسلمان ہو گئے، اور اہل سنت والجماعت میں اپنی شمولیت کو یقینی بنایا، الحمدللہ علی ذالک۔ لیکن بعض اہل سنت کا اصرار ہوا کہ دیگر کتاب بھی لکھا جائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کتاب جو سلطنت مصطفیٰ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور سلطنت مصطفیٰ جو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کے بعد یہ کتابوں کا حضرت مصنف نے اس کتاب کو لکھا، اور لکھنے کے بعد جو ہے اہل سنت والجماعت کی ایک رہنمائی فرمائی، اور حضور کے عظمتوں کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کی ایک سعی فرمائی۔ تو اس کے بعد جو ہے تیسری عصمت انبیاء، کیونکہ اس طرح سے جو ہے لوگ اس پر بھی جو ہے تہمت لگاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو معصوم نہیں مانتے تھے، اس پر بھی جو ہے صاحب کتاب نے اپنے جو ہے قلم کو اٹھایا، اور انہوں نے قلم کو چلا کر جو ہے اس بات کو واضح کیا کہ انبیاء کرام کی عظمت و احترام کیا ہے اور کس قدر اس کی اہمیت اور وقعت ہے۔ تو یہ سب اللہ کے توفیق اور اس کی مدد سے صاحب کتاب نے لکھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پروردگار کونین کے مالک و مختار ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ سلطنت مصطفیٰ سے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، کس چیز کے مالک ہیں؟ سلطنت یعنی دنیا کے چیزوں کے مالک ہیں۔ سلطنت جیسا کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت کا مالک ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے، بس اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کونین کے مالک و مختار فرما دیا۔ کونین یعنی دنیا اور آخرت، دنیا میں اور آخرت کے مالک کو مختار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا دیا، اور یہی اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں۔ زمانے کے مالک، آسمان کے مالک اپنے رب کی عطا سے ہیں، حجیم کے مالک، تمام اشیاء کے جہاں کے مالک، رب کے احکام کے مالک، انعام کے مالک، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے اگر مالک ہیں تو یہ مالکیت
اور یہ ملکیت کی جو چابی ہے اللہ نے عطا کی ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اللہ کی عطا سے حضور مالک ہیں، نہ کہ بذات خود۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور مالک ہیں زمین و آسمان کے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ بھی مالک ہے زمین و آسمان کے، تو گویا کہ یہ شرک ہو گیا۔ تو میں اس بات کا رد کر رہا ہوں کہ یہ تصور غلط ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان، سورج و چاند اور ذرہ ذرہ کے مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، تو یہ ملکیت کا عطا کیا جانا یہ عطائی طور پر ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو مالک بنایا، اللہ اس کو پیدا کرنے کے اعتبار سے مالک ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس کی ملکیت کی چابی عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح الکنز، مجھ کو خزانوں کی چابی دی گئی، مفاتیح الارض، زمینوں کی چابی عطا کی گئی۔ تو یہ مالک کونین دونوں جہاں کے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، اور جہاں کے مالک ہیں رب کے احکام کے مالک بھی ہیں، اور انعام و اکرام کے بھی مالک ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا مالک ہونا یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے سے ہے، اللہ کے دینے سے مالک ہے، بذات خود یہ ملکیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جس سے حضور مالک ہوئے، جس کو چاہیں اپنے رب کی عطا سے عطا فرما دیں، جس کو چاہیں محروم فرما دیں۔ تو اب اللہ نے عطا کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور جب مالک ہو گئے تو جسے چاہیں عطا فرما دیں اور جسے چاہیں محروم کر دیں، جسے چاہیں روک دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جو چاہیں حرام فرما دیں۔ غرض کے دونوں جہاں کے شہنشاہ کونین کے مالک و مولا ہیں۔ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خام ہے تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ اس مضمون کو سن کر بفضل تعالی اہل سنت تو باغ ہو جاتے ہیں اور ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی اہل سنت والجماعت کا ماننے والا، اس راستے پر چلنے والا سنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں جہاں کا مالک بنایا، دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا، اور جو ہے خزانوں کی چابیاں عطا کیں، جسے چاہیں عطا کر دیں، جسے چاہیں روک دیں، جسے کے لیے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے حرام فرما دیں۔ تو حلال و حرام کی چابی عطا کرنے یا نہ کرنے کی چابی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ جب اللہ کے نبی کی جو ہے اس فضل کو اور اس ملکیت اور اس سلطنت کے متعلق جو ہے خوش عقیدہ افراد اور خوش عقیدہ مسلمان اہل سنت والجماعت سنتے ہیں، تو یقیناً جو ہے حضور کی محبت میں ان کا دل جو ہے اس قدر اور جو ہے مستحکم ہو جاتا ہے کہ ان کے ایمان کی دنیا ہی جو ہے بالکل تازہ ہو جاتی ہے، اور حضور کے اس عظمتوں کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد جو ہے ایمان والا ان کا دل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اہل سنت والجماعت کے افراد کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے اور حضور سے ان کا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن وہیں افسوس کی بات ہے کہ وہ غیر مسلم نہیں، افسوس کی بات ہے کہ وہ عیسائی نہیں، دیگر کفار بھی نہیں، بلکہ مسلمانی کا دم بھرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہ وہ دعویٰ اسلام بھی کرتے ہیں، اور دعویٰ اسلام کرنے والے کون ہیں؟ یہ گمراہ ہیں، اور یہ گمراہ جو ہے جل کر خاک اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گمراہ ہیں جو جل جاتے ہیں اور خاک ہو جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل کی دنیا ہل جاتی ہے جب وہ حضور کے عظمت کے ترانے اور حضور کے نغمے ہر طرف سنتے ہیں، اور حضور کے مقام عرفہ اور اعلیٰ جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یا جب ان کے سامنے اس بات کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ جو ہے جل جاتے ہیں اور جل کر جو ہے خاک و سیاہ ہو جاتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ داتا دے اور بھنڈاری کا پیٹ پھٹے، تو داتا دیتے رہتا ہے اور جلنے والا جلتے رہتا ہے، جلنے والا جل کے مرتا ہے۔ تو بس اسی طرح سے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی عطا سے یہ بندوں کو عطا کرتے ہیں، بندوں کو نوازتے ہیں، اور حلال و حرام کی چابی اللہ نے اپنے محبوب کے ملک میں عطا کی، وہ عطا کرتے ہیں، اور ان عطا کو دیکھ کر جو ہے حاسدین اور جو ہے یہ بدبخت جو ہے دعویٰ اسلامی کرنے والے یہ جلتے ہیں، اور جل کر یہ جو ہے سیاہ ہوتے ہیں۔ تو بھلا کوئی ان عقل مندوں سے پوچھے کہ رب دینے والا، اس کے حبیب لینے والے، تم جلنے والے کون ہو؟ اب اولا محبوب علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں کہ آقا تم نے اپنے سے کیا کیا لیا؟ تو نیز صحابہ اکرام سے دریافت کرتا ہوں کہ اس عطا اور قبول کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر ساری امت کے علماء سے دریافت کرتا ہوں کہ تمہارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ پھر جو ہے نام نہاد تبلیغیوں سے، گمراہوں سے پوچھوں گا کہ تم بھی کچھ بولو، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پھر عقلی دلائل قائم کرو،
لہذا اس کتاب کے 2 باب کیا جاتا ہے۔ پہلے باب میں حضور علیہ السلام کی بادشاہی کا ثبوت اور دوسرے میں مخالفین کے سارے اعتراضات مع جوابات۔ تو سننے کے لیے تیار رہیں کہ اس باب میں، اس کتاب میں 2 فصلیں کی جا رہی ہیں، اور جو ہے 2 فصلوں میں جو ہے پہلی فصل میں یہ رہیں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سلطنت مصطفیٰ کے مالک ہیں، جو زمین و آسمان کی چابی اور خزانوں کی چابی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی اور حضور کے سلطنت میں ہے، اور حضور دنیا اور بھل آخرت اور جو ہے آسمان اور زمین کے جو ہے سلطنت کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، تو ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ سلطنت مصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت قبضہ اختیار میں اللہ نے جو چیزیں عطا کی، ہم اس کو ثابت کریں گے، سلطنت مصطفیٰ کو ثابت کریں گے، حضور کے مالک اور مختار ہونے کو ثابت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرے باب میں جو ہے مخالفین جو اعتراضات کرتے ہیں اور اعتراضات جو ہے باطل اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کے اعتراضات کے ہم جواب بھی عنایت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے باب میں چند فصلیں ہیں، اور پہلی فصل کو جو قائم کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سلطنت کا ثبوت قرآنی آیات سے، دوسری فصل میں جو ہم ثابت کریں گے کہ احادیث شریفہ سے، تیسری فصل میں اقوال محدثین سے اور مفسرین علماء امت سے، چوتھی فصل میں مخالفین کے اقوال سے اسی کی تائید، اور پانچویں فصل میں عقل دلائل۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات سے، صحابہ اکرام کے بھی جملوں سے، اور علماء مفسرین و محدثین کے اقوال کے ذریعے سے اور مخالفین کے اقوال سے ہی ثابت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، اور پانچویں فصل میں عقلی دلائل کے ذریعے سے بات ثابت کی جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ایک اہم ترین عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور کیا عطا کی؟ واللہ یؤتی انا قاسم، جو حضور نے فرمایا کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو مالک بھی بنایا اور مالک کے ساتھ اختیار بھی دے دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، دونوں جہاں کی چابی اللہ نے اپنے محبوب کے قبضہ قدرت میں دے دیا، اور جس کے لیے جو چاہیں عطا کریں، جس کے لیے چاہیں روک دیں، جس کے لیے چاہیں حلال کریں، جس کے لیے چاہیں حرام فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک دو جہاں ہونے کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کسی چیز کا مالک نہ رہا، اور نہ یہ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی مثل مالک ہیں، جس سے لازم آئے کہ مالک کے 2 مستقل جو ہے مالک ہیں، کہ عالم کے 2 مستقل مالک ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ملکیت حقیقی اور ازلی و ابدی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت عطائی اور حادث ہے۔ ایک بنیادی فرق جو اہم ترین فرق ہے، کہیں آپ مغالطے میں نہ پڑ جائیں، کہیں جو آپ تشویش اور جو ہے مشتبہ نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں کہ مالک تو اللہ تعالیٰ بھی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کیسے ہو گئے؟ تو ہم اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مالک کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا جو ہے مالک نہ رہا، کہ جب ہم نے حضور کو مالک مان لیا، حضور کو مالک و مختار مان لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس چیز کا مالک و مختار نہ رہا؟ اور نہ یہ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرح مالک ہو گئے، تو یہ پھر لازم ہوگا کہ یہ عالم ہے، اس کے 2 مالک ہیں، اللہ بھی مالک ہے، اللہ کے نبی بھی مالک ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ذہن میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس جو ہے خدشے کو، اس جو ہے مشتبہ کو، اشتباہ کو دور کرنے کے لیے، اس جو ہے شک کو دور کرنے کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یقیناً مالک ہے، اور مالک الارض والسماء بھی ہے، اور مالک الکائنات بھی ہے۔ تو اللہ کا جو مالک ہونا ہے تو اس طور پر ہے کہ اللہ کی جو ملکیت ہے وہ حقیقی ملکیت ہے، اور وہ ازلی ہے، اور وہ قدیم ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ ایک ہمیشہ بڑے جو ہے عرصے لمبے عرصے دراز کا نام ہے، لیکن اس سے بھی قبل سے جو ہے جب انتہا ہمارے تصور بھی نہیں جا سکتا، اس وقت سے جب وقت بھی نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کی ملکیت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ملکیت ہمیشہ کے لیے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ لیکن وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کی بات ہم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک ہیں، مختار ہیں، لیکن جو حضور کی ملکیت ہے یہ عطائی ہے، عطا کرنے سے ہے۔ تو اللہ کا جو ملک ہے وہ ثابت ہے، اللہ کا ملک جو ہے ذاتی ہے، خود سے ہے، اور اس میں کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کی اس کے اندر جو ہے مدد اور تعاون نہیں ہے۔
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملکیت ہے وہ حضور کی ملکیت جو ہے کسی کے عطا کرنے سے ہے، کسی کے دینے سے ہے، یعنی اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے دینے سے ہے۔ تو اللہ کی ملکیت جو ہے وہ ذاتی ہے، حضور کی جو ملکیت ہے وہ عطائی ہے، اور اللہ کی ملکیت ازلی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور حضور کی ملکیت جو ہے حادث ہے، یعنی فانی ہونے والی اور ختم ہونے والی ملکیت ہے۔ جیسے دنیاوی بادشاہ اپنی سلطنت کے مالک، ہم لوگ بھی اپنے گھر کے مالک، حضرت سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے مالک ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب تعالیٰ ان چیزوں کا مالک نہ رہا، بلکہ وہ حقیقی مالک ہیں، ہم مجازی مالک ہیں۔ اس کی ملکیت فانی ہے، ہماری اس کی ملکیت جو ہے دائمی ہے، ہماری عطائی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ملکیت جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت جو ہے وہ عطائی ہے، اور اللہ کی جو ملک ہے وہ ذاتی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ جس طرح سے کوئی زمین ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی اس کے مالک ہیں، اور زمین کو تو ہم نے پیدا نہیں کیا، زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو زمین کا مالک اللہ بھی ہے، تو اللہ بھی مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں، تو کیا یہاں پر برابر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی طور پر مالک ہے، ہمیشہ طور پر مالک ہے، ازلی طور پر مالک ہے، لیکن جو بندہ جو زمین کا مالک ہے وہ وقتی طور پر ہے، اور وہ جو ہے عطائی طور پر ہے، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، پھر اس کے بعد ان کی ملکیت سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ حادث ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ملکیت۔ بندوں کی، انسان کی ملکیت ختم ہونے والی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ملکیت نہیں ہے۔ تو پہلی فصل جو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں قرآن مقدس کے احکامات سے اور قرآن مقدس سے کے دلائل کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کو ثابت کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا، اور خالق نے اپنے محبوب کو مالک بنایا، اور یہ ملک عطائی ہے، اور ملک جو ہے یہ حادث بھی ہے اور فنائی بھی ہے۔ تو اس ملکیت کو، حضور کے مالک اور مختار ہونے کو پہلی فصل میں قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے اور قرآن مقدس کی آیت بینہ کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں مالک بنایا، اور جو ہے مالک بنانے کے بعد مکمل اختیار سے نوازا، اور اس قدر اختیار عطا فرمائی کہ جو ہے وہ جسے چاہیں عطا کریں، جسے چاہیں محروم کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جس کے لیے چاہیں حلال کریں، جس کے لیے چاہیں حرام کر دیں۔ تو قرآن مقدس کی آیت بینات کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد علماء اقوال اور علماء اسلام کے اقوال کے ذریعے سے، پھر عقلی دلائل کے ذریعے سے، اور جو ہے گمراہ افراد جو ہے ان کے دلائل اور ان کے جو ہے نظریات اور ان کے عبارتوں کے ذریعے سے ثابت ہوگی۔ کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک اور مختار بنا دیا، جس سے یہ بات ثابت ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے اہم ترین عقیدوں میں سے ایک یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو مالک مانتے ہیں، اور مالک و مختار بھی مانتے ہیں، جبکہ بدعقیدہ اور گمراہ افراد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بھی نہیں مانتے اور مختار بھی نہیں مانتے۔ یہ فرق ہے اہل سنت والجماعت میں اور غیر اہل سنت والجماعت میں، اور یہ بہت ہی بنیادی فرق ہے، اور اسی میں جو ہے ایمان کا دار و مدار بھی ہے کہ عقیدے پر، یہ ایک عقیدے کی بات ہے، اور عقیدے پر ہی ایمان جو ہے مومن کا عقیدہ، بندے کا عقیدہ جو ہے انہی چیزوں پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں، جن چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا لازمی ہو جاتا ہے، جن چیزوں کو حضور کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نسبت کر دی، ان نسبتوں کو اپنے دل میں ادب و احترام کے ساتھ قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، اور اپنے عقیدے میں ایک حصہ بنا لینا اور عقیدے کا جز بنا لینا، یہ لازمی ہے۔ تو حضور کو مالک اور مختار ماننا یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے آیت بینات کے ذریعے سے یہ بات واضح فرمائی کہ میں نے اپنے نبی کو، میں نے اپنے محبوب کو مالک بنایا، اور میں نے ان کو اختیار دے دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مالک اور اختیار والا بنایا تو بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ بندہ حضور کے لیے مجبوری ثابت کرے یا حضور کے لیے کچھ نقص ثابت کرے، تو اس طرح سے قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی ہوگی، قرآن مقدس کے احکامات اور منشاء خدا کے جو ہے مخالف سمت کی طرف جانا ہوگا۔ لہذا انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے اگلی نشست میں بیان کریں گے جو قرآنی آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک اور مختار بنایا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے ثابت ہوگا، قرآنی آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس نشست کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اس نشست کے ذریعے سے امت کو ہدایت کے راستے پر گامزن عطا فرمائے، اور خصوصاً جو افراد گمراہ
کی طرف کے دلدل میں جو ہے داخل ہو گئے ہیں، گمراہ کی طرف جو ہے ان کا رجحان بنتا چلا جا رہا ہے، مولا انہیں تو ہدایت کاملہ نصیب عطا فرما اور راہ مستقیم اور سبل الہدا کی طرف ان کی تو رہنمائی فرما اور ان کی ہدایت کا سامان فرما۔ اور خصوصاً اس نشست کے میں ہم دعا کریں گے الحاج محمد علیم صاحب کے لیے اور محمد مکرم صاحب کے لیے کہ ان کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال کو رب تبارک و تعالی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وبعدہ خصوصاً ہم دعا گو ہیں جناب سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ چشتی صاحب قبلہ اور ان کے اہل و عیال کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے اور ان کے خدمات کو جاری اور ساری عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے اور معاونین جامعہ انواریہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوبین مخلصین بندوں میں شامل عطا فرمائے۔ ہماری جو ہے عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط اور مستحکم عطا فرمائے اور ہم ہدایت کا راستہ چلنا آسان فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔